موسیٰ ڈریا موت کولوں تے موت سامنے کھلوتی سی۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک مس پرسیپشن جو کہ بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہے وہ یہ ہے کہ بھی مرد ہمیشہ ظالم اور عورت مظلوم ہوتی ہے، جبکہ میری آبزرویشن کے مطابق جتنے بھی میریٹل سٹیٹس ہوتے ہیں نا اس میں 50% کیسز ایسے بھی پائے جاتے ہیں جس میں کہ مرد جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ہائی جیک کر لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں نا وہ یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ بھی اوریجنل انسیڈنٹ ہے۔ میں نے خود اس چیز کو نا اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہے، اور یہ جو میں نے شروع میں آپ کو پنجابی کی ایک کہاوت سنائی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جن چیزوں سے نا ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے اور ہچکچاتا ہے، اس کے اندر کا جو خوف ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اور میرے ساتھ ویسا نہ ہو جائے، تو وہ خوف اس کے سامنے اینڈ آف دا ڈے آ کے رہتا ہے، اور جب وہ چیزیں جن سے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تو اس کے لیے ان چیزوں سے بچنا اور ایک وے آؤٹ نکالنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے انسان کو ان پرابلمز کو اور ان پریشانیوں کو فیس کر کے ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ جی تو یہ کہانی ہے نعمان کی، جو کہ پاکستان میں مقیم تھا، اور پاکستان میں رہتے ہوئے نا اس کا تعلق وہاں کے ایک گاؤں سے تھا، اور اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ابھی صرف وہ اپنی یعنی کہ FSC وغیرہ ہی کر رہا تھا۔ گھر میں غربت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے بہتر صورتحال کے لیے اور بہتر مستقبل کی خاطر ہمیشہ اس کے اندر یہ سوچ تھی، یہ لگن تھی کہ بھی میں کچھ نہ کچھ کر لوں جس کی وجہ سے میرے گھر کی یہ جو برے حالات ہیں، ایک ٹف سچویشن ہے، میری ماں اتنی مشکل میں گزارا کرتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ اس کو اریٹیٹ کرتی تھیں، ان سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں۔ خیر جی، نعمان ابھی چونکہ کافی ینگ ایج میں تھا، لیکن یہ ہے کہ بھئی ان دنوں میں نا اس کو ایک دوست تھا جو کہ یہاں پہ UK میں آ چکا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کے نعمان نے اس سے رابطہ کیا، اور اس سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد اس نے ایک سلوشن نکالا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا میرا اسٹوڈنٹ ویزا لگوا دو تاکہ میں یہاں پہ اس ملک میں آ جاؤں۔ پڑھنے کی خاطر تو آنا کسی کا یہاں پہ مقصد ہوتا نہیں ہے، صرف اور صرف لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ UK میں پیسہ کمانے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ خیر جی، ابھی نعمان چونکہ اپنی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ینگ ایج میں تھا، ایک نو عمری میں تھا، اور اس کی ماں یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ بھی وہ یہاں پہ UK میں آ جائے پاکستان سے دور، صرف اور صرف اس کوشش میں کہ وہ اپنے گھر کے حالات بہتر کرے۔ لیکن گھر کی تنگ دستی کے پیش نظر اس کی ماں اور باپ نے پھر آخرکار اس کو اجازت دے دی کہ وہ یہاں پہ UK میں چلا جائے۔ خیر جی، کرا کے اس کا ویزا لگ گیا، اور نعمان نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور یہاں پہ آنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن آتے وقت نا اس کی ماں نے اس کو ایک نصیحت کی کہ بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، تم نے وہاں پہ کسی بھی گوری کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کیونکہ ابھی تم بہت زیادہ ناسمجھ ہو اور تم نے دنیا نہیں دیکھی ہے، تو میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم وہاں پہ رہنے والی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جو ہے نا شادی کرو اور اپنی زندگی آگے گزارو، کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا وہ ایک دور اندیش عورت تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر اس نے وہاں پہ شادی کر لی نا تو میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کے رہ جائے گا، اور میں کبھی بھی اس کی صورت جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ خیر جی، ماں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں وہاں پہ کسی رہنے والی لڑکی یا گوری کے ساتھ کبھی بھی شادی کروں، میں صرف اور صرف وہاں پہ نا پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکوں اور اپنے گھر کے حالات جو ہے نا وہ بہتر کر سکوں۔ اب جی نعمان یہاں پہ UK میں آ گیا، محنتی تھا وہ، اور کہہ لیں کہ بھی اس کے اندر ایک لگن تھی کہ بھی میں نے پیسہ کمانا ہے۔ پڑھا لکھا تو وہ خیر پاکستان میں بھی اتنا نہیں تھا، کیونکہ FSC کی ڈگری ہونا کوئی اتنی خاص ڈگری نہیں ہوتی ہے جس کی بیس کے پہ کہ اس کو آ کے یہاں پہ کوئی اچھی نوکری مل جاتی، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا، اور ان دنوں میں یہاں پہ اتنی زیادہ سختیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، بندہ کالج جائے نہ جائے، یونیورسٹی جائے نہ جائے، کوئی اتنی پوچھ گیچ نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح کے کوئی سینیریو نہیں ہوتے تھے۔ خیر وہ یہاں پہ آنے کے بعد اس نے اپنی پہلی فیس جمع کروائی، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی فیس جمع نہیں کروائی۔ یہاں پہ اس نے جو اپنی سٹارٹنگ پکڑی نا وہ اس نے آڈ جاب سے پکڑی۔ سب سے پہلے اس نے ایک فوڈ شاپ کے اندر اپنی جو فرسٹ جاب تھی نا وہ کی۔ یہاں پہ آنے کے بعد ایک فرسٹ جاب چاہے آپ کو کلینر کی جاب ہی کیوں نہ مل جائے نا، تو
وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ خیر جی، نعمان نے بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ اس فوڈ شاپ کے اندر اپنا کام شروع کیا اور بڑی ہی محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ کام چور وہ بالکل بھی نہیں تھا، اور شروع میں تو اس نے جو تھا نا وہ اچھی خاصی سیونگ کی، کیونکہ وہ وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو گیا۔ رہنے کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہر چیز جو تھی نا اس کی شیئر ہو رہی تھی۔ فوڈ وغیرہ کا بھی کوئی اتنا خاص خرچہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ڈبل شفٹس لگا رہا تھا اور فوڈ شاپ کے ہی اندر کام کر رہا تھا، تو صبح اور شام کا کھانا وہ وہیں سے ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے آتے ساتھ ہی نا کچھ عرصے کے بعد پیسے بھیجنے شروع کر دیے، اور کچھ عرصے کے بعد نا اس کے گھر کے حالات جو تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ جب پیسہ جاتا ہے نا تو تنگ دستی گھر سے نکل جاتی ہے۔ خیر جی، نعمان نے کافی سارا پیسہ یہاں پہ آ کے کمایا، اور اس کے لیے اس کو کافی ڈھیر ساری محنت بھی کرنی پڑی، دن رات ایک کرنا پڑا۔ اور پہلی اس کی جاب چونکہ فوڈ شاپ میں تھی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسی طرح سے ڈیفرنٹ جابز اس نے چینج کی، اور اینڈ آف دا ڈے اس نے جو تھی نا وہ یہاں پہ ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ ٹیکسی ڈرائیور کا میں نے آپ لوگوں کو اکثر بتایا کہ وہ یہاں پہ ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ کماتے ہیں، لیکن اس کے لیے نا ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جسے کہ کور کرنا پڑتا ہے۔ خیر جی، نعمان جو تھا اب یہاں پہ اچھے خاصے پیسے بچا رہا تھا، اور اسی طرح سے اپنی ماں کے ساتھ وہ بالکل رابطے میں تھا، دن رات وہاں پہ فون پہ باتیں ہو رہی تھیں، اور جتنی بھی اس کی انکم تھی نا وہ ساری کی ساری وہ پیچھے ہی بھیج رہا تھا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ بھی میں نے اپنے گھر کے حالات جو ہے نا ان کو بدل کے ہی رہنا ہے۔ بہن بھائی بھی تھے اس کے، اور ان کو بھی وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر جی آ گئی نعمان کی شادی کی بات، یعنی کہ اب جب ایک بندہ اچھے خاصے پیسے کما رہا ہو اور سیلف میڈ ہو اور اپنے کہہ لیں کہ بھی پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہو، تو پھر سب سے بڑی فکر جو کہ اس کے گھر والوں کو کھا رہی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھی اب اس کی شادی کر دی جائے۔ نعمان نے اپنی ماں کے کہنے کے اوپر بالکل پابندی کی، اس کا وعدہ جو تھا اس نے بالکل وفا کیا۔ نہ اس نے یہاں پہ کبھی کسی گوری کے ساتھ کوئی دوستی ڈیولپ کی، اور نہ ہی کسی اور لڑکی کے ساتھ جو کہ یہاں کے رہنے والی ہو۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق جو تھا نا ایک اس لڑکی کے ساتھ شادی کی جو کہ پاکستان کی رہنے والی تھی، اور اسے اس کی ماں نے ہی پسند کیا تھا۔ خیر جی، ماں کی تابع داری اور فرما برداری کرتے ہوئے نعمان نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور شادی کے بعد وہ اسے لے کے یہاں پہ UK میں آ گیا اپنی بیوی کو۔ اب جی یہاں پہ آتا ہے ایک ٹویسٹ، یعنی کہ جو چیز نعمان اور اس کی ماں شروع سے جس چیز کے لیے ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھی اگر وہ یہاں کی گوری کے ساتھ شادی کرے گا تو نعمان اپنی ماں سے بھی کٹ آف ہو جائے گا، اور گھر والوں کو ویسلی پیسہ نہیں بھیجے گا۔ اب یہ جو پاکستانی لڑکی آئی تھی نا، یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بھی ہم جس موت سے ڈر رہے ہیں نا وہ ہمارے سامنے ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے اس کو لا کے کھڑا کر لیں گے۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بھی مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور عورت ہمیشہ اس کی یعنی کہ کہہ لیں بات مانتی ہے، اور جو بھی ہے نا مطلب آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں نا نعمان کے کیس میں بالکل الٹ ہو گیا۔ وہ لڑکی جو کہ پاکستان سے جس کو وہ شادی کر کے اپنی ماں کی خواہش کے مطابق یہاں پہ UK میں لے کر آیا تھا نا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ لڑکی چونکہ ایک امیر خاندان کی تھی اور ایک اثر و رسوخ رکھنے والی، یعنی کہ اچھا خاصا جہیز لے کر آئی تھی اپنے ساتھ، اور اس طرح کی سینیریو کے بھی جس کی وجہ سے اس کا روب اور دبدبہ نعمان کی فیملی کے اوپر تھا۔ اس نے اب اپنے نا رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے، اور نعمان کو باتوں باتوں میں اس نے سنانا کہ بھی میں اپنے گھر سے یہ لے کر آئی ہوں، میں اپنے گھر سے وہ لے کر آئی ہوں، اور اس طرح کی باتیں جس کی وجہ سے کہ نعمان اور اس کی فیملی کو اس نے نیچا دکھانے کی کوششیں کرنی۔ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ بھی ان کے ہاں ایک اولاد ہو گئی، یعنی کہ ایک اللہ نے ان کو بیٹی عطا کر دی، اور اسی طرح سے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ نہیں تھا کہ بالکل ایک اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو جس میں کہ ان کی ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو، نوکا جھوکی ان کے درمیان چلتی رہتی تھی۔ پھر اسی طرح سے ایک بیٹی کے بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا کر دیا، اور جب بیٹا ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد جو نعمان کی بیوی تھی نا اس نے فلی طور پہ اپنا یعنی کہ کہہ لیں ثابت کر دیا، فلی فلیج وہ نا اپنے ایکشن میں آ گئی، اور اس نے پھر یہ باتیں اس کو سنانا شروع کر، باتیں تو وہ شروع سے ہی سنا رہی تھی، اب اس نے جو تھا نا وہ اس کو کمپلیٹلی طور پہ وارننگ دے دی کہ تم اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو، یعنی کہ گھر کے کسی بھی بندے کو جو ہے نا وہ تم پیسے نہیں بھیج سکتے، کیونکہ تمہاری جو کمائی ہے نا اس کے اوپر پہلا حق میرا اور میرے بچوں کا ہے۔
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی جو نعمان پیسے بھیج رہا تھا وہ اپنے پیرنٹس کو بھیج رہا تھا، نہ کہ اپنے بہن اور بھائیوں کو بھیج رہا تھا، اور اس کی ماں کی آگے مرضی تھی کہ وہ اس پیسے کو جس طرح سے بھی آگے تقسیم کرتی تھی، یا جو کچھ بھی سینیریو تھا وہ نعمان نے سب کچھ اپنی ماں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اب چونکہ نعمان کی بیوی فلی طور پہ ایکشن میں آ چکی تھی، 2 اس کے بچے ہو چکے تھے، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کے پاؤں جو تھے نا وہ اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ بیسیکلی وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی رکھنے والی لڑکی تھی جو کہ اپنے شوہر کو ہائی جیک کر چکی تھی کمپلیٹلی طور پہ، اور بیٹا ہونے کے بعد اس نے اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا کہ نعمان جو ہے نا اپنی کمائی کا موسٹلی جو پارٹ ہے نا وہ پیچھے بھیجے۔ اس نے گھر میں لڑائیاں ڈالیں، سارا کچھ کیا، نعمان کو تنگ کیا، اور یہاں پہ اس کنٹری میں رہتے ہوئے نا مرد جو ہیں، میں آپ لوگوں کو سیدھی بات بتاؤں، اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں عورت جو ہے نا وہ پولیس کو کال نہ کر دے۔ ایک کال گئی نہیں تو پولیس آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور جب مسئلہ جو ہے نا وہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ شادی کو چونکہ کافی سال گزر چکے تھے، 2 اس کے بچے ہو گئے تھے، اور بیوی کا پاسپورٹ بھی ہو چکا تھا، یعنی کہ آل ان آل جو گیم تھی نا وہ اب نعمان کی بیوی کے ہاتھ میں جا چکی تھی، نہ کہ نعمان اور اس کی ماں کے ہاتھ میں رہتی۔ تو وہی کچھ ہوا، یعنی کہ جس چیز سے ان لوگوں کو ڈر تھا نا وہ خدشات ان کے سامنے اب بالکل طور پہ آ چکے تھے۔ نہ تو اس کی بیوی اب اس کو پیچھے پیسے بھیجنے دیتی تھی، نہ اس کے ساتھ ماں کے ساتھ اتنی بات چیت کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی اب وہ بات اور نہ ہی وہ حالات و واقعات رہے تھے جو کہ نعمان نے یہاں پہ آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو جو آسانیاں، جو آپ کہہ لیں کہ ایک کمفرٹ فراہم کی ہوئی تھی نا، اب وہ سینیریو جو تھا نا وہ بالکل 360 کے اینگل کے اوپر چینج ہو چکا تھا۔ جہاں پہ نعمان کی ماں جو تھی وہ آل ان آل تھی اور سب اس کا حکم مانتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، سارا پیسہ اور روپیہ سبھی کچھ ماں کے ہاتھ میں تھا، اب وہ سب کچھ جو تھا نا نعمان کی بیوی کے ہاتھوں میں آ چکا تھا، اور اس سارے سلسلے میں نا نعمان کچھ نہیں کر سکا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ بھی آخر وہ بندہ خود پیسے کما رہا تھا اور اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کی سب باتیں ماننے پہ مجبور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جب عورت اس طرح سے کسی بھی مرد کو بلیک میل کرتی ہے نا تو اس میں سب سے پہلی یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ بھی وہ ایک تو یہاں کی برٹش ہو چکی تھی، اس کے پاس یہاں کی نیشنلٹی آ چکی تھی، سیکنڈلی یہاں پہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور تھرڈلی یہ تھا کہ بھی اس کے پاس نا اب اپنا بیٹا ہونے کے بعد اس کے پاؤں یہاں پہ بہت زیادہ نا اپنے گھر میں مضبوط ہو چکے تھے۔ نعمان چونکہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور اسپیشلی بیٹا ہونے کے بعد وہ اتنا کہ زیادہ اپنی بیوی کے آپ کہہ لیں سیدھی سی زبان میں کہوں گی کہ نیچے لگ چکا تھا، کہ وہ اگر کہتی تھی نا کہ دن ہو گیا تو وہ کہتا تھا ہاں دن ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں نا یہ عورت جو ہے وہ پولیس کو کال کرے اور اس کی وجہ سے مجھے گھر سے بھی باہر نکال دیا جائے، مجھ سے میرے بچے بھی چھین لیے جائیں، کیونکہ یہاں پہ جب بھی سپریشن ہوتی ہے نا تو اولاد ہمیشہ ماں ہی کے پاس جاتی ہے۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پہ نعمان اب جو تھا نا وہ فلی طور پہ ہائی جیک ہو چکا تھا اپنی بیوی کے ہاتھوں، اور اس کے ظلم کا بھی شکار ہو رہا تھا، یعنی تانے تشنے دینا، اس کو مینٹلی ٹارچر کرنا، اور اس کو جو بھی آپ سمجھ لینا کہ بھی جو ایک برا ایک عورت جب اپنی کرنے پہ آتی ہے، جب وہ لڑائی کر رہی ہو یا اس کو تانے تشنے دے رہی ہو یا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تو وہ سب کچھ نا نعمان کی بیوی اس وقت کرتی تھی، اور جن چیزوں سے اب نعمان اور اس کی ماں ڈر رہے تھے نا وہ اس کے سامنے اس کی زندگی میں وہی کچھ ہو رہا تھا، اور نعمان بیچارہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ اپنی ماں ہی کا مانا تھا، اور جب اس کی ماں اس سے ان چیزوں کا گلہ کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں نے تو آپ کے کہنے کے اوپر سارا کچھ کیا، یہاں پہ آ کے میں نے محنت بھی کی، ڈھیر سارا پیسہ کمایا، اسے آپ لوگوں کو دیا، آپ کے ہی کہنے کے اوپر میں نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کی جسے کہ آپ چاہتی تھیں، اگر اس سے اچھا میں نے کسی گوری کے ساتھ شادی کر لی ہوتی تو کم سے کم مجھے آج یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے، اتنے برے حالات میں میں نہ ہوتا جن میں کہ میں اب آج کل ہوں۔ خیر جی، نعمان ساری زندگی اس عورت کے ہاتھوں جو تھا نا وہ اسی طرح سے بلیک میل ہوتا رہا، ہائی جیک ہوتا رہا، اور ساتھ میں وہ کڑتا بھی تھا، جلتا بھی تھا کہ بھی میری بدقسمتی جو تھی نا وہ میرے آگے آ گئی ہے، اور میں اپنی اولاد کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں، ان سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اب اس بدقسمتی کو اپنی زندگی میں سے باہر بھی نہیں نکال سکتا۔
نعمان نے اپنی ساری زندگی کے لیے یہ غلامی اور ایک کہہ لیں کہ سرنڈر جو کیا ہوا تھا نا، وہ اس نے قبول کر لیا ہوا تھا، اور کبھی بھی دوبارہ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی، یعنی کہ اس نے ریزسٹنس بالکل نہیں کی کہ بھی میں اپنے گھر پیچھے جو ہے وہ پیسے بھیجوں گا یا ان لوگوں کو سپورٹ کروں گا یا میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں یا کچھ اس طرح کا بھی سینیریو کچھ بھی نہیں اس نے کیا۔ بس ساری زندگی وہ ایک غلام بن کے ہی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا کے اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ عورتیں جو کہ یہاں پہ UK میں آنے کے بعد اس طرح سے اپنے رنگ ڈھنگ دکھاتی ہیں اور آنکھیں بدل لیتی ہیں اور اپنے شوہروں کو ہائی جیک کر لیتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھی ایسی عورتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اپنے کمنٹ سے بھی آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔